الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اس سے پہلے یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ حدیث اور فقہ کی اصطلاح میں فرض اور واجب نمازوں کے علاوہ باقی نمازوں کو نفل کہا جاتا ہے. فرض اور واجب نمازوں کے علاوہ باقی نمازوں کو نفل کہا جاتا ہے، تطوع کہا جاتا ہے. پھر اس کی 3 قسمیں ہیں: سنن مؤکدہ، سنن غیر مؤکدہ، مندوبات. سنن مؤکدہ جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اہتمام فرمایا اور اس کی تاکید بھی فرمائی. سنن مؤکدہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے، نہیں پڑھتا ہے، تو اس کو گنہگار ہوتا ہے. سنن مؤکدہ چھوڑنے سے گناہ ملتا ہے. جیسے ظہر سے پہلے کی 4 رکعت، جمعہ سے پہلے کی 4 رکعت، جمعہ کے بعد کی 4 رکعت، ظہر بعد کی 2 رکعت، مغرب بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، فجر کی 2 رکعت سنت. یہ سب سنن مؤکدہ ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. سنن غیر مؤکدہ جیسے عصر سے پہلے کی 4 رکعت، عشاء سے پہلے کی نماز، جمعہ کے بعد 4 رکعت سنن مؤکدہ، اس کے بعد جو ہے 2 رکعت وہ سنت غیر مؤکدہ. جہاں تک ہو سکے ان کو پڑھنا چاہیے. اور تیسری قسم ہے مندوبات، جیسے اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، اوابین، نماز تہجد. پڑھنے سے ثواب ملے گا، نہیں پڑھے گا تو گنہگار نہیں ہوگا. تو 24 گھنٹے میں فرض نمازوں کے علاوہ سنت مؤکدہ 12 رکعت ہیں. ترمذی شریف کی حدیث میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی. ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صلی فی یوم ولیلۃ 12 رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنہ، کہ جو شخص دن رات میں 12 رکعت نماز پڑھے فرض کے علاوہ، اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے، اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کیا جاتا ہے، اس کے لیے جنت میں حویلی بنائی جاتی ہے. آپ نے فرمایا 4 قبل الظہر، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ورکعتین بعدها
المغرب، مغرب کے بعد کی 2 رکعت، ورکعتین بعد العشاء، عشاء کے بعد 2 رکعت، ورکعتین قبل صلاة الفجر، نماز فجر سے پہلے 2 رکعت، یہ 12 رکعت ہوئی۔ اس کے پڑھنے کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ جنت میں اس کے لیے گھر بنایا جاتا ہے۔ جب انسان کوئی گھر بناتا ہے تو پھر اس میں داخل ہونے کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے لیے وہ گھر بن چکا ہے۔ اب وہ جب رہنا چاہے، جب داخل ہونا چاہے، اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی بندے کا جنت میں اللہ مکان بنا دے گا، اس کا گھر بن جائے گا، اس کی حویلی بن جائے گی، تو جنت میں اس کا داخلہ یقینی ہو جائے گا، کیونکہ وہ اپنے گھر میں جا کے رہے گا، وہاں داخل ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، بخاری اور مسلم کی، وہ کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین قبل الظہر ورکعتین بعدها۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھی ہے اور ظہر کے بعد 2 رکعت سنت پڑھی۔ بالکل صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث میں 2 رکعت کا تذکرہ ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں 4 رکعت کا تذکرہ ہے ظہر سے پہلے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 12 رکعت ہے، پہلی حدیث انہوں نے لی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 10 رکعتیں ہیں، انہوں نے دوسری حدیث لی، اس میں 2 رکعت ظہر سے پہلے کا تذکرہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ کہا گیا کہ اگر 12 رکعت والی حدیث کو لی جائے گی تو 10 رکعت والی حدیث تو اس میں خود بخود آ جائے گی۔ کوئی آدمی 12 رکعت اگر پڑھے گا تو 10 رکعت تو اس میں خود سے آ جائے گی۔ 10 رکعت والی اگر لیں گے تو 12 والی چھوٹ جائے گی۔ احناف کے ہاں اس طریقے سے استدلال کیا جاتا ہے کہ کوئی حدیث چھوٹنے نہ پائے، جہاں تک ہو سکے حدیثوں کو لیا جائے۔ 12 رکعت کی حدیث کو ترتیب دی گئی تاکہ 10 رکعت والی خود بخود اس میں آ جائے گی، لیکن اگر 10 والی حدیث لے گے تو 12 رکعت نہیں ہو پائے گی اس میں۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ظہر سے پہلے 2 رکعت اللہ کے رسول کے ساتھ پڑھی، بالکل صحیح حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثری معمول یہ تھا کہ آپ 4 رکعت ظہر سے پہلے پڑھتے تھے، کبھی 2 رکعت بھی آپ پڑھتے تھے۔ تو ہم ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھیں۔ کبھی اگر ایسا ہو کہ وقت کم ہے، اگر وقت کم ہے تو پھر 2 رکعت ہم پڑھ لیں، 2 رکعت پر اتفاق کر لیں، اس حدیث پر کیا عمل ہو جائے گا۔ یعنی پھر نماز کے بعد وہ 4 رکعت سنت دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی جلدی ہے یا کوئی ضروری کام ہے یا تاخیر ہو گئی ہے تو آدمی ظہر سے پہلے 2 رکعت سنت بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن عام حالات میں 4 رکعت پڑھنا چاہیے، کیونکہ دوسری بہت سی حدیثیں ہیں جس میں 4 رکعت کا ہی تذکرہ ملتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب فی بیتی ورکعتین بعد العشاء فی بیتی، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعت پڑھی، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت۔ فجر کی سنت کا تذکرہ اس طرح وہ کرتے ہیں کہ میری بہن حضرت حفصہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادی ہیں۔ اب اپنی بہن کی روایت بتا رہے ہیں وہ کہ میری بہن نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت، طلوع فجر کے وقت 2 رکعت ہلکی پڑھتے تھے، فجر کی سنت۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا الکافرون،
دوسرے رکعت میں قل هو اللہ پڑھنا سنت ہے. یعنی آپ مختصر 2 رکعت فجر کی سنت پڑھتے تھے، بہت طویل بہت لمبی نہیں پڑھا کرتے تھے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 قبل الظہر، ظہر سے پہلے 4 رکعت، 4 نہیں بولتے 4 کو، 4 قبل الظہر، ظہر سے پہلے 4 رکعت ہیں، لیس فیہن تسلیم، یعنی ان کے بیچ میں سلام نہ پھیرا جائے، یعنی کہ 2 رکعت کر کے نہ پڑھا جائے، 4 رکعت پڑھی جائے ایک سلام سے، اس کے بیچ میں سلام نہ ہو، یعنی 4تھی رکعت میں سلام پھیرا جائے. تفتح لہ ابواب السماء، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو حدیث میں تذکرہ ہے اس سے مراد ظہر کی 4 رکعت سنت ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نزدیک 2 رکعت کر کے پڑھا جائے، عند الحناف 4 رکعت پڑھا جائے ایک سلام سے، اور اس کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو 4 رکعت کا تذکرہ یہ زوال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت کے الگ سے نفل پڑھتے تھے، اس کا تذکرہ ہے. آپ فرماتے تھے زوال کے بعد وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، قبولیت کا وقت ہوتا ہے، جس وقت ہمارے ہاں جمعہ کی اذان دی جاتی ہے، قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو اس وقت اعمال آسمان پر ڈائریکٹ پہنچ کے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یہ سنتوں اور نوافل کا تذکرہ زیادہ تر ہم نے دیکھا امہات المومنین نے روایت کیا ہے، آپ کی گھر والیوں نے روایت کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ سنن اور نوافل گھر میں پڑھا جائے. اللہ کے رسول گھر میں پڑھتے تھے، اس لیے بیویاں دیکھتی تھی کتنی رکعت پڑھ رہے ہیں آپ. گھر والی دیکھے گی کتنی رکعت گھر میں پڑھ رہے ہیں. افضل یہ ہے کہ سنت اور نوافل گھر میں پڑھا جائے. لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے علماء نے بعد میں کہا کہ اگر گھر جاتے جاتے بھول جائے کہ ہم کو نماز پڑھنا ہے، ہم جو ہے جمعہ کی نماز پڑھ کے باہر نکل گئے اور ایک تعداد نکلتی بھی ہے، خطبہ ہونے کے بعد نماز ہونے کے بعد ایک بڑی تعداد ہے جو نکل جاتی ہے مسجد سے، وہ سنت نہیں پڑھتی. جبکہ کم سے کم جمعہ کے بعد 4 رکعت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. 2 رکعت غیر مؤکدہ ہے، 2 رکعت نہیں پڑھے گا تو چلے گا، لیکن 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، نہیں پڑھے گا تو گنہگار ہوگا. لیکن ہر مسجد میں گاؤں سے لے کے شہر تک کہاں سے یہ بات ان تک پہنچی کیا معلوم کہ جمعہ کی نماز کے بعد ایک اچھی خاصی تعداد فرد نماز سلام پھرنے دعا کے بعد مسجد سے سنت پڑھے بغیر باہر نکل جاتی ہے. اگر وہ گھر میں جا کے سنت پڑھتے ہیں تو قابل مبارکباد ہے، اور اگر سنت نہیں پڑھتے ہیں وہ اس لیے بھاگ جاتے ہیں کہ سنت نہ پڑھنا پڑے تو گنہگار ہوں گے. وقت نکال کر کے مسجد میں آئے، آدھی مزدوری کر کے بھاگ جاتے ہیں. جو مزدور کو آپ کام پہ رکھیں آدھا کام کرے، آپ دوپہر تک کام کرے اس کے بعد بھاگ جائے، وہ شام تک نہ کرے، آپ کتنی مزدوری اس کو دیں گے؟ دوپہر کے بعد ناشتہ کیا اس کا نکل جائے. وقت نکالے ہیں جمعہ کے دن، نہا دھو کر کپڑا پہن کر کے جب مسجد میں اہتمام سے آ گئے ہیں تو کام پورا کر لیں. پہلے کی سنتیں 4 رکعت جمعہ سے پہلے کی سنتیں موقع ہیں، جمعہ کے بعد 4 رکعت سنتیں موقع، اس کا اہتمام کریں ہم. تو ایک تعداد ایسی آتی ہے جو کہ بالکل خطبہ کے وقت جمعہ میں شریک ہوتی، بالکل خطبہ کے وقت، تو پہلے کی سنت بھی گئی.
اس کے بعد پھر وہ نماز پڑھتی ہے اور بعد میں بھی بھاگ جاتی ہے، کیونکہ سب سے آخر میں ان کو جگہ ملتی ہے اور نکلنا بھی ان کو جلدی رہتا ہے، اس لیے آتے ہیں کہ آخر میں رہے تو پہلے نکلیں گے، تو آتے بعد میں ہیں اور نکلتے پہلے ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پہ 2-4 منٹ تاخیر ہو جاتی ہے بیان میں، 35 ہو جاتا ہے، تو ایک صاحب نے ہم سے کہا کہ آج آپ نے جلدی نماز پڑھا دیا، اس دن 30 پہ تقریر ختم ہو گئی، تو 2-3 منٹ پہلے نماز ہو گئی، بولے ہماری رکعت چھوٹ گئی، آپ نے جلدی نماز پڑھا دیا۔ مؤذن کئے بجے اذان دیتا ہے؟ 11:15 بجے جمعہ کی اذان ہوتی ہے تاکہ اہتمام سے مسجد آ جائیں، اور اس کے بعد نماز ہو رہی 1 گھنٹہ بعد نماز ہو رہی 1:15 بجے، کہہ رہے آپ نے جلدی نماز پڑھا دیا، رکعت چھوٹ گئی بہت سے لوگوں کی۔ یہ حالت ہماری ہے کہ اپنی کمی کا احساس انہیں نہیں ہو رہا، وہ امام کو آ کے بتا رہے ہیں کہ آپ نے نماز جلدی پڑھا دی۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے یہ بات عرض کی کہ امہات المومنین کی روایتیں زیادہ ہیں سنت و نوافل کے بارے میں، افضل یہی گھر میں آدمی پڑھے، لیکن اگر کوئی گھر میں جاتے جاتے بھول جائے گا، کوئی دوست مل گیا بات کرنے لگے گا، کہیں دکان چلا گیا بھول کے، تو پھر اس کو چاہیے کہ نماز مسجد میں پڑھے، سنت نماز۔ شہروں میں خاص طور سے بہت سارے مکانات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، ٹرین کی طریقے سے، جیسے ٹرین میں سلیپر بوگی میں جائیں گے آپ، پٹرا لگا لگا کر کے، اس طرح لوگ رہتے ہیں یہاں، تو نماز کہاں پڑھیں گے؟ تو ان کو ہے کہ جو نماز پڑھنا ہے مسجد میں آ کے پڑھ لو، تہجد سے لے کے اشراق چار جو پڑھنا ہے مسجد میں پڑھوا کے، کیونکہ ان کے پاس بیچارے پاس انتظام ہی نہیں ہے۔ تو ابھی بہتر یہ ہے کہ آدمی سنت نفل سب مسجد میں پڑھ کے نکلے باہر، کیونکہ باہر جائے گا تو بھول جائے گا۔ تو ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھنے کی پابندی کرے، وَأَرْبَعًا بَعْدَهُنَّ، اور 4 رکعت ظہر کے بعد، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 4 رکعت جو پڑھنے کی پابندی کرے، حرمہ اللہ علی النار، اللہ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ تو جو ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ اس پر عمل کرتے ہیں، وہ 4 رکعت پہلے سنت پڑھتے ہیں، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ، سال میں 2 رکعت نفل اور پڑھنے 4 رکعت ہو۔ 4 رکعت ظہر کے بعد کا جو تذکرہ اس حدیث میں کہ 2 رکعت سنت موقدہ اور اس کے بعد 2 رکعت آپ نفل نماز پڑھ لیں الگ سے، یہ 4 رکعت ہو گئی، یہ بشارت مل جائے گی کہ اللہ اس پر جہنم کی آگ کو آرام کر دے گا۔ ہمارے ہاں ایک چیزیں دیکھنے کو ملتی کہ نفل نماز بہت سے لوگ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نفل نماز جو ہے بیٹھ کے پڑھی جاتی ہے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر نماز پڑھنے فرق ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب آدھا ملے گا، اگر کوئی معذوری ہے تب بیٹھ کر پڑھنے میں بھی انشاءاللہ اللہ پورا اجر دے گا، کوئی معذوری نہیں ہے تو نفل نماز بھی کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ جو ہے نفل نماز جیسے عشاء میں خاص طور سے اگر پڑھتے ہیں تو اس کو ضرور بیٹھ کے پڑھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پڑھنا بھی ثابت ہے، لیکن کھڑے ہو کے پڑھنے میں ڈبل اجر ملے گا، بیٹھ کر پڑھیں گے آدھا ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات تھی، وہ کھڑے ہو کے پڑھو تو بھی بات وہی، بیٹھ کے پڑھے تو بھی بات وہی، تو ہمیں نفل بھی کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ظہر سے پہلے 4 رکعت نہیں پڑھتے تھے تو ظہر کے بعد اس کو پڑھتے تھے، ترمذی شریف کی روایت۔ تو اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھنے کا وقت نہیں 2 رکعت پڑھنے کا وقت ہے تو 2 ہی پڑھ کے سلام پھیر لیں، آپ کے لیے کافی ہے۔ اگر نہیں پڑھ پائے، وقت ہو گیا ہے جماعت کا، تو نیت نہ باندھے اس وقت۔ اگر کسی نے نماز کی نیت باندھ لی ہے، اگر تکبیر ہونے لگی تو چاہیے کہ 2 رکعت پہ سلام پھیر دے۔ اگر 2 رکعت زیادہ پڑھ چکا ہے تو جلدی جلدی چھوٹی سورت پڑھ کے 4 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے۔
تو ظہر سے پہلے اگر چھوٹ جائے سنتیں تو ظہر کی نماز کے بعد اس کو پڑھنا چاہیے. اور کب پڑھے گا؟ پہلے یہ پڑھے گا کہ پہلے 2 رکعت پڑھے گا؟ ظہر سے کے بعد جب پڑھے گا یہ ایک مسئلہ ہے کہ پہلے کون والی پڑھے گا. تو جو ٹرین لیٹ ہو گئی ہے تو اس کو لیٹ کر دو, جو لیٹ ہو گئی ہے تو اس کو لیٹ کر دو, جو ٹائم پر ہے تو اس کو جو ٹائم پر چلاؤ. تو 2 رکعت پہلے پڑھی جائے گی ظہر کے بعد والی سنت, اور پھر اس کے بعد 4 رکعت پڑھی جائے گی. دوسری مصلحت یہ ہے کہ اگر فرض نماز کے بعد پہلے 4 رکعت پڑھنے لگے گا, کوئی دیکھ رہا اس کو نماز پڑھتے سوچے گا کہ امام سے اس کی کوئی دشمنی ہے اس لیے 4 رکعت فرض تو پڑھ جاؤ ان کے پیچھے, لیکن اب دہرا رہا اس کو 4 رکعت کی. اور اگر جو ہے خلافت کا دور ہوگا, امیر کے پاس شکایت جائے گی, دہرے اس پر چلے گی. اگر امیر کے پاس شکایت ہو گئی کہ یہ نماز کو دہرا رہا ہے, پوچھ تاچھ ہوگی, غلط ہوگا تو اس کی پڑھائی ہوگی. تو غلط فہمی نہ پیدا ہونے پائے کہ بھائی سلام پھیرنے کے بعد یہ ظہر کی 4 رکعت پڑھ چکا فرض, اس کے بعد پھر 4 رکعت کیوں پڑھ رہا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ نماز دہرا رہا فرض نماز. تو یہ کہ پہلے 2 رکعت پڑھو, اس کے بعد پھر 4 رکعت جو چھوڑ گئے اس کو پڑھو. تو ظہر کے تعلق سے یہ سنتیں ہیں, ظہر کی سنتیں. فجر کی سنتوں کا تذکرہ ہو گیا الگ سے. یہ ظہر کی سنتیں ہیں, 4 رکعت پہلے ہے اور 2 رکعت ظہر کی نماز کے بعد, اور 2 رکعت اور پڑھ لے گا تو 4 رکعت ہو جائے گی, اور یہ فضیلت اس کو حاصل ہو جائے گی جو حدیث میں بیان کی گئی کہ اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عمران یصلی قبل العصر 4, اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے. اللہ اس بندے پر رحم فرمائے, دعا ہے اللہ کے رسول کے, اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے. تو 4 رکعت بھی ثابت ہے پڑھنا, 2 رکعت بھی ثابت ہے پڑھنا. عصر سے پہلے اگر آ گئے ہیں آپ, یہ سنت غیر موقدہ ہے, موقدہ نہیں, سنت غیر موقدہ ہے. اگر آدمی آ گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ 2 رکعت 4 رکعت جو ہو سکے اس وقت پڑھ لے. اسی طریقے سے مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہے. مغرب کی نماز فرض کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے محمد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ مغرب کے بعد وہ 6 رکعت پڑھتے تھے, اور فرماتے تھے کہ میں نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور آپ فرماتے تھے جو مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا, چاہے کثرت میں سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو, جتنا گناہ کیوں نہ ہو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. جو مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھے تو 2 رکعت تو آپ کی سنت ہو گئی, اس کے بعد 4 رکعت اور آدمی پڑھ لیں. آسانی کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ سنت کے علاوہ 6 رکعت پڑھی جائے, بعض علماء کہتے ہیں کہ 2 رکعت سنت پڑھ لے اور 4 رکعت اور پڑھ لے تب بھی اس کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. تو ہم مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہیں سنت, اور 2 رکعت نفل تو پڑھتے ہی پڑھتے حرام میں سب میں 2 رکعت اور نفل پڑھ رہے ہیں. اس نماز جو کہتے ہیں صلاۃ الاوابین, اوابین کہا جاتا ہے اس کو, تو 4 رکعت تو ہم پڑھتے ہی ہیں, صرف 2 رکعت کا اضافہ اور کر لیں کہ بشارت ہمیں مل جائے گی روزانہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. تو مغرب کی سنت کے تعلق سے یہ بات ہے. عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہے. عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت موقدہ ہے. عشاء سے پہلے حدیث میں نماز سنت نماز کا تذکرہ نہیں. عشاء کی نماز سے پہلے حدیث میں سنت پڑھنے کا تذکرہ نہیں ہے کہ کتنی رکعت پڑھی جائے, لیکن چونکہ وہ مقرور وقت بھی نہیں ہے, نماز ایک افضل ترین عبادت ہے. اگر آدمی مسجد میں ہے یا کہیں بھی اگر اس کے پاس وقت ہے تو عشاء سے پہلے بھی وہ 2 رکعت 4 رکعت جو ہو سکے اس کو پڑھ لینا چاہیے, جو ہو سکے اس کو پڑھنا چاہیے, کیونکہ نماز
مغروب وقت نہ ہو تو نفل آپ پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنے سے آپ کو ثواب مل جائے گا۔ اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے عشاء سے پہلے نفل پڑھی۔ ہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے پاس آتے تھے عشاء کی نماز کے بعد آرام فرمانے کے لیے، جب بھی میرے پاس آتے تھے تو آپ 4 رکعت یا 6 رکعت نماز ضرور پڑھتے تھے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ 4 رکعت یا 6 رکعت نماز ضرور پڑھتے تھے۔ تو 2 رکعت تو ہو گئی سنت مؤکدہ جو عشاء کے بعد ہے۔ سنت مؤکدہ کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 2 رکعت کبھی 4 رکعت اور پڑھ لیتے تھے، اس طرح کبھی 4 رکعت اور کبھی 6 رکعت ہو جاتی تھی۔ تو ہمارے یہاں بھی لوگ اہتمام کرتے ہیں 2 رکعت سنت مؤکدہ کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر آخر میں نفل پڑھتے ہیں، بیچ میں وتر پڑھ لیتے ہیں، آخر میں پھر 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں۔ اس طرح کل ملا کے 70 رکعت نماز ہو جاتی ہے۔ 70 رکعت تو یہ حدیث سے ثابت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وتر کو آخری نماز بناؤ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وتر کے بعد نماز ہی نہیں ہے، نہیں پڑھنا چاہیے وتر کے بعد نفل، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ حدیث ہے حضرت ام سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی رکعتین بعد الوتر، وتر کے بعد آپ 2 رکعت پڑھتے تھے۔ تو وتر کے بعد اگر موقع ہو تو 2 رکعت آدمی پڑھ لے نفل، لیکن اگر وتر سے پہلے پڑھ لے اور وتر کو آخر میں پڑھ لے تو دونوں حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ وتر کی نماز آخری نماز بھی ہو جائے گی اور نفل بھی ہو جائے گی۔ تو جو بھی نفل پڑھنا ہو وہ وتر کی نماز سے پہلے نفل پڑھ لے، لیکن اگر وتر کے بعد بھی کوئی 2 رکعت نفل پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک بات اور بھی میں بتا دوں، جو لوگ تہجد میں نہیں اٹھ پاتے ہیں وہ عشاء کی نماز جس وقت پڑھیں تو وتر سے پہلے جو نفل پڑھی جاتی ہے 2 رکعت نماز تہجد کی نیت سے اسی وقت پڑھیں۔ اللہ سے کہتے ہیں اللہ تھکے رہتے، دن بھر محنت مزدوری کرتے، تھکے رہتے، تہجد میں نہیں اٹھ پاتے ہیں، اس کے بدل کے طور پہ 2 رکعت نماز تہجد کی نیت سے ہم پڑھ لے رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو تہجد پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ بریانی نہیں تو کھچڑی سے ہی کم سے کم، اب جو تہجد موڑ جائے پھر پڑھ لے وہ، اب آپ کے سامنے بریانی بھی رکھی جائے، کھچڑی بھی رکھی جائے تو آدمی پلیٹ کس میں مارے گا؟ ہاتھ بریانی پہ ہاتھ مارے گا، کھچڑی کون پوچھے گا؟ نہیں ہے تو چلو میں کھچڑی صحیح۔ تو اگر تہجد میں کوئی ان کے تہجد پڑھتا تو کیا بات ہے ماشاءاللہ، لیکن اگر ہم جیسے لوگ کمزور لوگ ہیں، تہجد میں نہیں اٹھ پاتے ہیں، سوتے سوتے دیر ہو جاتی ہے، محنت مزدوری کرنے والے ہیں، اگر 2 رکعت نماز عشاء کے بعد وتر سے پہلے یا وتر کے بعد 2 رکعت نماز تہجد کی نیت سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ محروم نہیں کرے گا، تہجد پڑھنے والوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے گا۔ اس عمل کو ضرور شروع کرے گا، 2 رکعت پڑھ کر کے تہجد کا ثواب لیجیے، یہ آفر ہے، آفر سمجھ چل رہا ہے، اس کو لیجیے آپ اس کو۔ اسی طریقے سے مغرب کے بعد 4 رکعت ہم لوگ پڑھتے ہیں، سب لوگ پڑھتے ہیں، 2 رکعت اور پڑھا لیجیے آپ، فضیلت مل جائے گی، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے کثرت میں سمندر کی دھار کے برابر ہے۔ تو یہ نمازیں ہیں سنت مؤکدہ، دن رات میں 12 رکعت، ایک روایت میں 10 رکعت کا تذکرہ ہے، جس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام باتوں پر کہنے و سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔